میں ہوں آپ کا ہوسٹ راجہ محمد اسلم اور پروگرام دیکھ رہے ہیں راجہ ود راجہ۔ آج جو موضوع ہے ہمارا وہ پاکستان کے اندر جو ایک سکینڈل، بہت بڑا سکینڈل جو ہے، جس کے بارے میں ہر طرف یہ شور سنائی دیتا ہے کہ اس نے پورے ملک کو ہلا کے رکھ دیا ہے، وہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا ہے۔ آج میرے ساتھ راجہ تاثیر صاحب موجود ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ ہمارے ملک کے اندر یہ جو بدتمیزی اور بے حیائی کا اور یہ جو طوفان اٹھا ہوا ہے، یونیورسٹی کے اندر تک پہنچ گئے ہیں، جس سے شریف طالبات جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہیں، ان کے جو پیرنٹس ہیں، جو پوری فیملی ہے، ان کے اوپر برا اثر پڑ رہا ہے۔ تو جب یہ یونیورسٹیوں کے اندر ایسا کچھ ہوگا تو ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے، یہ آج کا موضوع ہے۔ اور رائے صاحب، تھینک یو ویری مچ جناب، آج آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ رائے صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے انتہائی افسوسناک بات، اور میں سمجھتا ہوں جتنا زیادہ اس کو کنڈیم کیا جائے اتنا کم ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک باپ کے لیے، ہم سب ماؤں بہنوں بیٹیوں والے ہیں، ایک باپ کے لیے کتنی خوشی کا سماں ہوتا ہے کہ جب اس کے گھر اللہ کی رحمت پیدا ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ وہ اپنی جوانی، اپنی محنت، اپنا سب کچھ لگا کر اس کو پالتا ہے، پوستا ہے، اعلیٰ تعلیم دینے کی کوشش کرتا ہے، اور جب یونیورسٹی میں بچے جانے لگتے ہیں تو باپ کی اور یا والدین کی خوشی کا جو سماں ہے وہ اس قدر ہوتا ہے کہ ہمارے بچے یونیورسٹی کی اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے۔ دنیا بھر کے ممالک میں ایسا ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بھی لوگ جو ہے وہ اپنی اولاد کو تعلیم دینے کے لیے ہر قسم کی قربانی دیتے ہیں، فاقہ کشی تک کرنے تک جاتے ہیں۔ اب بات آتی ہے بہاولپور یونیورسٹی، اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کی۔ اچانک سے ایک سکینڈل آتا ہے اور اس میں با اثر لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں۔ ان با اثر لوگوں میں سے کون ہیں؟ جی، چیمہ صاحب جو منسٹر ہیں، طارق چیمہ صاحب کیا بات کر رہے ہیں؟ ان کا بیٹا ملوث ہے؟ ان کا بیٹا، اچھا، علی داد چیمہ غالباً اس کا نام ہے۔ اچھا، وہ اس کا سرغنہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور 35,000 بچیاں جو آپ شاید یونیورسٹی کے زیر تعلیم ہے۔ جی، آپ شاید اس بات کو نہیں جانتے رائے صاحب، یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ یہ دیہاتی یونیورسٹی ہے۔ لاہور، کراچی، فیصل آباد، اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور، ان شہروں کی یعنی بڑے شہروں کی طرح نہیں ہے یہ ایک چھوٹے شہر کی یونیورسٹی ہے، دیہاتی ایریا کی، کنٹری سائڈ کی۔ اور اس قسم کے ایریا میں والدین کے لیے بہت سے چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے اپنی بچی کو، اسپیشلی بیٹی کو یونیورسٹی بھیجنے کے لیے۔ محلہ، شہر، گاؤں، دیہات، برادری، قبیلہ، ان سب کو بتانا ہوتا ہے ہماری بچی پڑھنے کے لیے وہاں جا رہی ہے۔ اور چونکہ ہمارا ایک ایسٹرن کلچر جو ہے یا سب کانٹیننٹ کا کلچر جو ہے، وہاں پہ تھوڑا سا اس طرح کا لیول ہے کہ مرد کو تھوڑی سی فوقیت حاصل ہے سوسائٹی میں، اور خواتین جو ہیں ان کو تھوڑا سا وہ سمجھا جاتا ہے کہ پردہ اور ان چیزوں کا پابند ہونا چاہیے۔ اب والدین محنت کر کے، مشقت کر کے ایک تو تعلیم کا خرچہ اٹھاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ والدین اپنی بچی کو یونیورسٹی بھیجنے کے لیے اپنی برادری، قبیلے اور قوم کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ہماری بچی اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ٹیچر، انجینئر، ڈاکٹر یا کسی اچھے شعبے میں زندگی گزارے گی اور ایک بہتر معاشرے کی تعمیر و ترقی میں سرگرم عمل ہوگی۔ اچانک سے اس طرح کا سکینڈل نہ صرف بہت سی فیملیز کو ڈی مورلائز کرے گا، میں یہی آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو بچیوں کا مستقبل فیوچر ہے، یعنی جو کچھ ہو چکا ہے، کیا کوئی والدین چاہے گا کہ میری بچی جو ہے وہ اس طرح یونیورسٹی کے اندر جائے؟ راجہ صاحب، اس بات کو آپ یہ دیکھیں، اس سکینڈل کی اگر ڈیٹیلز میں جایا جائے تو نہ صرف ان بچیوں کو بلیک میل کر کے ان کے ساتھ جنسی زیادتی کی جاتی رہی، ان کو ڈرگز کا عادی بنایا جاتا رہا، اور اس سکینڈل کے اندر ایک خالی منسٹر کا بیٹا نہیں شامل، جو اساتذہ ہیں ہمارے ہاں، جو تعلیم دینے والے ہیں، جی ہاں، ہماری سوسائٹی میں استاد کو ماں یا باپ کا رتبہ دیا جاتا ہے، روحانی ماں، روحانی باپ۔ وہ روحانی باپ
کس طرح بچیوں کے ساتھ زیادتی کرتا رہا. جو اس یونیورسٹی کے پروفیسرز ہیں، لیکچررز ہیں، ان سارے لوگوں کا. اور آپ ظلم کی بات دیکھیں، ظلم کی بات یہ ہے کہ ہمیشہ ہمارے ملک میں طاقتور کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے قانون سرگرم عمل رہا. آج پھر وہی ہو رہا ہے. میں وہی اسی طرف آنا چاہتا تھا کہ یہ جو ابھی اتنا بڑا اسکینڈل ہوا ہے جس میں بے شمار نام آ رہے ہیں، جیسے آپ نے ایلیٹ کلاس کا کہا کہ اس میں ایک منسٹر کا بیٹا بھی انوالو ہے. جی. اس طرح جو بہت سارے یونیورسٹی کے پروفیسرز بھی اس میں شامل ہیں، اور اس کے ساتھ جو دوسرا عملہ ہے جو جیسے سیکورٹی وہ جو چیف تھا وہ بھی اس کے اندر انوالو ہے. وہ بھی انوالو. تو بات یہ ہے کہ جب ہمارا سارا معاشرہ اس طریقے سے وہ پورا معاشرہ ہی اس قسم کا ہو گیا ہے کہ ان کے اندر نیکی اور اچھائی کی تمیز ہی نہیں رہی، اور وہ اس قسم کے گھرونے جو اپنا کام کرنے شروع ہو گئے، تو پھر ہمارا جو آنے والی جنریشن ہے ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ رائے صاحب اس میں بات کروں گا. آنے والی جنریشن کا مستقبل تو بہت تاریک ہے اس حوالے سے، لیکن میں اس میں ایک بات کروں گا. میرے ذہن میں بات آتی ہے، تالی کبھی ایک ہاتھ سے ایسے آپ لہراتے رہے نہیں بجتی، تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے. ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جو لیوش لائف، شو آف کی زندگی اور برانڈڈ چیزوں کا شوق نوجوان یا جوان بچیوں میں جو ہے، اس نے بھی بہت سے مسائل کریٹ کیے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جو ایک اگر کسی اچھی مہیر فیملی سے کوئی بچی ہے، اس کے پاس کوئی چیز ہے، تو وہ ایک لامالا دیکھا دیکھی میں ایک شوق پیدا ہوتا ہے کہ میرے پاس بھی یہ ہو. اس وجہ سے بھی کافی سارے مسائل جو ہے وہ نہیں راج صاحب چلے وہ تو ایک عنصر شامل ہو گیا جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ جو جیسے اسکینڈل سامنے آیا ہے اس میں کردار بھی سامنے آ رہے ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ اس میں بے شمار نام آ رہے ہیں اور بڑے بڑے نام آ رہے ہیں، تو اب جیسے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ جو سیکورٹی آفیسر جو ہے وہ ایک آرمی آفیسر رہا ہے صاحب کا، اور وہ اس کو یعنی یہ آپ دیکھیں کہ ملزموں کے ساتھ تو سلوک ہماری جو پولیس ہے وہ کس طرح کرتی ہے، لیکن جب اس کو کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے تو اس کی ہتھکڑیوں کے اوپر چادر ڈال دی جاتی ہے، تو باقی جو دوسرے ملزم ان کو تو اوپر وہ چہرے کے اوپر وہ ڈھابا سا ڈال دیتے ہیں، ان کو بیچاروں کو نظر ہی نہیں آتا، وہ اسی طریقے سے ان کو ایک دہشت گرد بنا کے پیش کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ پھر اگر اسی طرح کا نظام رہا تو یہی کیسے بات میں نے ملک چلے پہلے گا؟ عرض کی کہ جو ہماری بدقسمتی سے عدلیہ ہے یا جو ہمارا سسٹم ہے قانون کا، وہ ہمیشہ سے اس حوالے سے ناکام رہا ہے کہ کسی بھی با اختیار پاورفل آدمی کو سزا دلائے. اور جب تک یہ ہمارا نظام درست نہیں ہوگا، قانون سب کے لیے برابر نہیں ہوگا، تب تک یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے. یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ جب تک ہمیں انصاف نہیں ملے گا صحیح عدالتوں سے، جی ہاں، بلکہ انصاف کا مطلب خالی عدالتوں کا، میرے نزدیک یہ بھی ایک ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ یہ ایک صرف خالی اسی اوپر ہم فوکس کریں کہ یہ عدالتیں ہی انصاف دیں گی، بلکہ نا انصافی اور انصاف کے اندر یہ فرق ہے کہ انصاف کا مقصد یہ کہ ہر اس چیز کو اس کی پراپر جگہ پہ رکھنا. جی ہاں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک کسی نے ضرب المثل دکھائی کہ کوئی انگریز تھا، اس کے ساتھ کوئی جاب کرتا تھا، تو اس انگریز نے اسے کہا کہ یار تم یہ کھا لو یا یہ پی لو، تو اس نے کہا کہ نہیں میں فاسٹنگ کر رہا ہوں. اس نے مذاقاً اسے کہا کہ یار یہ اس کو تنگ کرنے کے لیے کوئی جھوٹ بولو. اس نے کہا کہ نہیں یہ ہولی منتھ ہے، ہم فاسٹنگ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس میں قرآن پڑھتے ہیں اور ہم جھوٹ نہیں بولتے. اس نے کہا اچھا آپ صرف ایک منتھ نہیں بولتے؟ اس نے کہا ہاں ہم یہ 1 مہینہ نہیں کرتے، باقی 11 منتھ ہم کر لیتے. اس نے کہا ویل ہم تو یہ 12 کے 12 مہینے یہ کام نہیں کرتے جو آپ 1 مہینہ نہیں کرتے. ہم یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم رمضان میں ہمارے اوپر اسلام بھی طاری ہو جاتا ہے، سارے معاملات طاری ہو جاتے ہیں، لیکن 11 مہینے ہم باقی لیکن اس کو رایا صاحب اس میں آپ اگر رمضان کے اندر دیکھیں تو جب یہ قیمتیں آپ جس ملک کے اندر رہ رہے ہیں، یہاں جب کرسمس کا موسم آتا ہے ہاں تو ہر چیز جو ہے آپ پریس ہوتی ہے، تو ہمارے تو جب رمضان آتا ہے تو چیزیں ڈبل ہو جاتی ہیں، 3 گنا بڑھ جاتی ہے. تو یہ اس کا مطلب رمضان کا احترام تو سسٹم بات یہی ہے کہ جب تک سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا تب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ قانون کا ٹھیک کرے گا. دیکھیں سسٹم اگر دیکھا جائے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ سسٹم
عوام ٹھیک کر سکتی ہے. وہ کیسے؟ آپ نے سیاستدان دیکھ لیے, حکمران دیکھ لیے, باقی سارے ادارے آپ نے دیکھ لیے کہ کوئی بھی ادارہ پاکستان کے اندر, ملک پاکستان کے اندر کوئی بھی ادارہ پراپرلی کام نہیں کر رہا. ہر ادارے کے اندر کہیں نہ کہیں پہ کرپشن ہے, کہیں نہ کہیں پہ پرابلم ہے, کچھ نہ کچھ ہے. سیاستدان اگر آتے ہیں تو وہ بھی اپنوں کو نوازنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں, خواہ کسی بھی پارٹی, کوئی بھی پارٹی ہو اس میں. اب عوام کا یہ فرض بنتا ہے. دیکھیں آپ, میں ایک مثال دیتا ہوں, آپ کسی حلقے کے ایم این اے یا ایم پی اے ہیں, تو اگر میرے حلقے کے آپ ایم این اے یا ایم پی اے ہیں تو میں صرف اس بات کو دیکھ کے چپ کر جاؤں کہ جی راجہ اسلم صاحب میرے رشتہ دار ہیں, میرے دوست ہیں, میرے عزیز ہیں, میرا ان کے ساتھ تعلق ہے, وہ جو کرتے ہیں ٹھیک ہے, میں نے تو ان کی سپورٹ کرنی ہے, تو نظام کبھی ٹھیک نہیں ہوگا. غلط کو غلط کہیں, صحیح کو صحیح کہیں تو نظام ٹھیک ہو جائے گا. ہم ہمیشہ یہی کام کرتے رہے ہیں. جہاں پہ ہماری آج بھی تھانہ, کچہری, ذات, برادری اگر نہ ہو, الیکشن میں یہ تو ہمارا ایگزسٹ کرتی ہیں ساری چیزیں جو آپ نہیں, یہ ایگزسٹ کرتی ہیں, لیکن یہ اگر ملک کے نظام کو ٹھیک کرنے کی بات ہے تو ان ساری چیزوں کو, ذات, برادری, قبیلہ, یہ ساری چیزیں چھوڑ کے, ذاتیات کو چھوڑ کے ملک کی بہتری کے لیے صاحب یہ چیزیں تو ایجوکیشن سے آتی ہیں, تعلیم سے آتی ہیں. یہ چیزیں ایجوکیٹ کرنے سے ہی آئیں گی ہمیں. تو ہمارا تو تعلیمی معیار یہ ہے کہ ہم یونیورسٹیوں کے اندر ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اتنے بڑے اسکینڈل نکل رہے ہیں, اس کے اندر پھر ڈرگ کا مسئلہ ہے. یہ چلو یہ مسئلہ ہے, اس کے ساتھ ڈرگ کا مسئلہ ہے. ایک یونیورسٹی کا مسئلہ آپ کے سامنے آیا نا, میں دعوے سے یہ بات کہتا ہوں, آپ پاکستان کی کوئی یونیورسٹی, کوئی کالج اٹھا کے دیکھ لیں, اگر یہ سارے کام وہاں پہ نہ ہوتے ہوں جو چور کی سزا وہ میری. اور ڈرگ کا جو سسٹم آپ دیکھیں, جتنے پہلے ایک زمانہ تھا انٹرنیٹ کیفیز کا ڈرگ چلا تھا, اس میں ہاں انٹرنیٹ کیفے جو ہے, جی ہاں, ان میں یہ کام ہوتے تھے. اب یہ کام یونیورسٹیوں, گلی محلوں سے نکل کے لوگوں کے گھروں تک پہنچ چکے ہیں. ہے کیا ہے یہی کہ دیکھا دیکھی اور یہ جو سوشل میڈیا ہے اور باقی چیزیں ہیں, ان چیزوں نے معاشرے کو, سوسائٹی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. ہماری سوچ پازیٹیوٹی کی طرف 100 بار ہم سوچیں گے, اس میں سے 99.99 بار ہم نیگیٹو سوچیں گے, پازیٹیو نہیں سوچیں گے. جو آپ سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں اس نے تو بہت زیادہ اویئرنیس دی ہے. دیکھیں اویئرنیس, اس نے سچ, اور دیکھیں نا ابھی یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ میڈیا کے اندر نہیں آ رہی, صرف سوشل میڈیا ہے جو اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے. سوشل میڈیا اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے, لیکن یہی پہ بات آتی ہے نا کہ آپ نے بندر کے ہاتھ میں ماچس پکڑا دی ہے. اب یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ایک تیلی جلا کے اس کو پھونک مار کے بجھا دیتا ہے, یا وہ ایک ماچس کی تیلی کو جلا کے پورے شہر کو آگ لگاتا ہے. بچوں کو جو کنٹرول ہے والدین کا, چیک اینڈ بیلنس, ہمارے ہاں کسی چیز کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. بچوں پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. والدین اپنی ڈراموں میں مشغول ہیں, کوئی ڈرامے دیکھ رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی سوشل لائف میں بزی ہے, بچوں پہ ان کی نظر نہیں ہے. نمبر 1 یہ آپ یہ دیکھیں کہ مجھے ایک مثال یاد آتی ہے کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ, اگر ایک آدمی دوسری شادی کرتا ہے تو اس کے فرائض کیا ہوں گے, اس کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے؟ تو جواب ملا کہ اگر آپ دوسری شادی کرتے ہو تو آپ کو دونوں بیویوں کے حقوق برابر پورے کرنے پڑیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اور ایون کہ آپ کے ذہن میں اگر یہ خیال تک آ گیا, ایک بیوی کے پاس بیٹھے ہیں, آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ نہیں دوسری زیادہ خوبصورت ہے, تو اس کی بھی آپ کو سزا ملے گی. تو جب آپ اسلامک نظام کو اگر دیکھیں تو اس میں اگر آپ کی 2 شادیاں آپ کرتے ہیں تو اگر ایک بیوی کی ذرا سی بھی حق تلفی کرتے ہیں تو اس پہ بھی اگر آپ کی پکڑ ہوتی ہے, تو پھر آپ بچے جب پیدا کرتے ہیں تو کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ہمیں ان بچوں کو چیک اینڈ بیلنس بھی کرنا ہے, ہمیں ان بچوں کے سر پہ نظر بھی رکھنی ہے, یہ بچے ہمارے کیا کر رہے ہیں ان کو دیکھنا ہے. یہ ساری چیزیں راجہ صاحب اگر معاشرے میں ایک نظم و ضبط ہو, ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے وہ کیا کر رہا ہے, اور کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے وہ کیوں کر رہا ہے. ہمارا مسئلہ جو ہے ڈسپلن کا بھی ہے کہ ہمارے اندر ڈسپلن نہیں ہے, ہم آرگنائز نہیں ہیں. ہم ایک وہ کہتے ہیں بھیڑوں کا ریوڑ ہے, جی ہاں, کہ جس طرف بھیڑیں چل پڑی اسی طرح ہم چل پڑتے ہیں.
تو یہ چیزیں تو پھر ملک کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہیں. دیکھیں جب تک ملک کے اندر ڈسپلن نہیں آئے گا, ملک کے اس اندر اسکینڈل کے اندر جو میری اطلاعات ہیں 6000 کلپس ویڈیوز کے 6000 کلپس بچیوں کے بنے یعنی ان کو ان کے کلپس بنا کے ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے, پھر ان کو یوز کیا جاتا ہے, ان کو سپلائی کیا جاتا ہے جو صاحب حیثیت یا صاحب اقتدار لوگ ہیں ان تک پہنچایا جاتا ہے, پھر ان کی ویڈیو بنائی اور جاتی ہے. وہ بچے دیکھیں پچھلے دنوں میں ایک پروگرام دیکھا تھا اسی اسکینڈل کے حوالے سے. کل میں نے ایک پروگرام دیکھا ہے, تو وہ ایک لڑکی یونیورسٹی کی طالبہ ہے, وہ کہتی ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ لڑکی تیار ہوتی ہے, بناؤ سنگار کرتی ہے, بال بناتی ہے, اچھے کپڑے پہنتی ہے, اور رات کو 10 بجے نکل جاتی ہے کہ میں جاب پہ جا رہی ہوں. اب وہ کون سی جاب ہے جو رات کے 10 بجے شروع ہوتی ہے, صبح کے 4 بجے ختم ہوتی ہے؟ یہ جو پارٹی کلچر شروع ہوا ہے نا پاکستان کے اندر. اچھا, اس میں یہ بتائیں کہ یہ جو اس وقت ملک کے سیاسی حالات ہے اور ملک معاشی طور پہ دلدل کے اندر دھنستا جا رہا ہے اور لوگوں کو تو کھانے کو بھی نہیں مل رہا نا, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لوگوں کو جسم کو پیٹ کو پالنے کے لیے اب وہ پھر کچھ ان کے پاس اور کوئی تو آپشن نہیں رہ جاتا, تو پھر لڑکیاں جو ہیں وہ اپنے آپ جسم بیچنے میں مجبور ہیں. کیا یہ آپ سمجھتے ہیں یہ صحیح بات ہے؟ راجہ صاحب دیکھیں, جب حالات ملکوں اور قوموں کے حالات دگرگوں ہوتے ہیں, ہم مثال دیتے تھے کہ تھائی لینڈ میں نے ایک بار, میں جب کالج میں پڑھتا تھا تو سب پڑھا تھا کہ تھائی لینڈ وہ ملک ہے جہاں پہ والدین اپنی جوان بیٹی کو 16, 17, 18 سال کی بیٹی کو بولی میں لے جا کر بیچتے ہیں. کیوں بیچتے ہیں جی؟ غربت بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, اپنے فیملی کو یا اپنے گھر کو چلانے کے لیے. تھائی لینڈ دنیا کو پتہ ہے کہ وہ ایک عیاشی کا اڈا سمجھا جاتا رہا ہے, اور ہے جسم فروشی وہاں پہ ہوتی ہے, لیگل طریقے سے ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. اب مجھے یہ کہتے ہوئے بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ جو تھائی لینڈ کے بارے میں یا ان تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے بارے میں ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ وہ عیاشی کا اڈا ہے, وہاں پہ انگریز یا باقی ممالک کے لوگ سستی عیاشی کرنے کے لیے جاتے ہیں, میرے خیال میں اب پاکستان ان ممالک کی صف میں شامل ہونے بہت جلدی جا رہا ہے. جو حالات, جو مسائل, جو پرابلمز ہمارے ملک کے اندر ہیں, مہنگائی کا جو عالم ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں, ایک تنخواہ دار آدمی ہے, آج بھی پاکستان, ملک پاکستان کے اندر ایک ڈرائیور ہے جو 30 دن آپ کے لیے 24 گھنٹے کی جاب کرتا ہے, گاڑی چلاتا ہے, میکسیمم تنخواہ 15 سے 20 ہزار ڈالر ہے, 15 سے 20 ہزار روپے ہے. 20,000 روپے. اب جس بندے کی 15 سے 20 ہزار روپے تنخواہ ہے, اس کے 4 بچے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ وہ 15 سے 20 ہزار میں کیسے گزارا کرے؟ نہیں کر سکتا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, کیسے کرے گا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جو چوکیدار ہے, جو آپ کی حفاظت کے لیے مامور ہے, اس کی 20,000 روپیہ تنخواہ ہے. اور اس وجہ سے خودکشیاں بھی عام ہو رہی ہیں. جی ہاں, تو لوگ اپنا جو ہے وہ بچوں کا پیٹ ہی نہیں پال رہے. مسئلے اور مسائل جو ہے نا, یہ جو جب قوموں میں اس طرح کے مسائل آتے ہیں تو قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. ان مسائل کا حل میرا یا آپ کا کام نہیں ہے, ان مسائل کا حل ان لوگوں کا کام ہے جو اقتدار کے ممبر پہ بیٹھتے ہیں, حکومت کرتے ہیں اور ملک کے نظام کو بناتے اور چلاتے ہیں. ٹھیک ہے, سینٹ کے اندر اگر یہ بل پاس ہو سکتا ہے نا کہ فوج کے خلاف کوئی بندہ اگر بات غلط کرے گا یا گالی دے گا یا کچھ کرے گا تو اس کو سزائے موت بھی دی جا سکتی ہے, 2 سال کی قید ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو سینٹ کے اندر یہ بھی بل پاس ہونا چاہیے کہ اگر کسی کی بہن بیٹی, آپ مجھے یہ بات بتائیں, آپ آسٹریلیا کے اندر رہتے ہیں, آپ کی بیٹی رات کے 2 بجے گھر سے نکلے, کافی پینے کے لیے جائے, کسی سروس اسٹیشن پہ جائے, کہیں پہ جائے, آپ وہاں سے کافی لے اور گھر واپس آ جائے, آپ کو اطمینان ہوگا؟ یا آپ کی بیٹی پاکستان کے اندر لاہور میں کہیں جائے تو آپ کو اطمینان ہوگا؟ نہیں, یہاں اطمینان ہے, ظاہر ہے. یہاں پہ تو آپ دیکھتے ہیں نا, یہ جو یہاں کے جو, نہیں ہم یہاں کی بات کرتے ہیں نا, یہاں کا جو کلچر ہے, یہاں پہ تو لڑکیاں رات کے 2 بجے اس کو دیکھ نہیں سکتے ہم. جی, وہ جا رہی ہیں اپنا, ان کا اپنا سسٹم سے ہے, ان کو کسی کی مجال ہے کہ ان کو چھیڑ جائے یا ان کی طرف دیکھ بھی سکتے. پاکستان کے اندر اپوزٹ پاکستان میں تو وہ رات کا دن میں اکیلی خاتون وہاں پہ جا رہی وہاں تو دن میں بھی خطرہ محسوس ہوتا ہے بھیجنے. یہ معاشروں کی بدحالی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہوتا ہے. نہیں, اس کی وجہ رائے صاحب یہاں پہ جسٹس ہے, اس کو پتہ ہے کہ اگر اس نے مجھے چھیڑا تو قانون حرکت میں آئے گا, اور مجھے قانون جب حرکت میں آئے گا تو مجھے سزا ہوگی. میں نے پہلے سزا اور جزا کا خوف ہے یہاں پہ. پہلے بھی عرض کی کہ جس وقت قانون
غریب اور امیر کے لیے ہمارے ملک کے اندر برابر ہو گیا، ہم سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہمارے ملک کے اندر. نہیں، ملک جو ہے وہ کہیں کا کہیں پر اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، کچھ نہیں ہوگا گفتن نشستن برخاستن، وہی ہوگا ان کو یعنی مٹی پاؤ. ہاں مٹی پاؤ کام کے تحت یہ کہانی ختم ہو. کیونکہ اس میں لیڈ کلاس ہے اور لیڈ کلاس میں تو کبھی کچھ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن منسٹر کا بیٹا شامل ہے اور جو سارے جتنی بھی لیڈ کلاس ہے اس کے اندر شامل ہے، اس میں خالی ایک منسٹر ہی کا ایک نہیں، ایک کے بعد ایک باب کھلے گا، بے شمار لوگ بے نقاب ہوں گے. ہاں بالکل. تو کہاں کا بڑے لوگوں کی تو بڑی باتیں ہیں، اور بڑے لوگوں کی بڑی باتوں کے اوپر پردہ ہی پڑتا ہے ہمیشہ. وہ جو شجاعت والا جو وہ کا محاورہ ہے بڑا پوری دنیا کے اندر، مٹی پاؤ، تو مٹی پاؤ پڑ جانی ہے. اور یہ پھر اس کا مطلب ہے کہ ملک جو ہے وہ اس طریقے سے تو نہیں چلے گا. ملک تو مزید دلدل جو ہے اس کے اندر دفنا چلا جائے گا. ڈیفینیٹلی جاتے جائیں. اور یہ تو یعنی جب قوم کو اس حالت میں ایک قوم پہنچ جاتی ہے تو پھر اللہ کا عذاب جو ہے وہ تو اس کا بھی انتظار کرنا چاہیے کہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے. جی ہاں بالکل آ سکتا ہے. کیونکہ جس طریقے سے ہماری قوم اس کے اندر، اس بے حیائی کے اندر اور برائیوں کے اندر اترتی جا رہی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو دیکھ رہا ہے نا ہر چیز. تو وہ کسی وقت بھی اپنا ایک جو ہے فرشتہ کو بھیج سکتا ہے اور اس کو ختم کر سکتا ہے. جی. تو ناظرین، یہ راجہ تاثیر صاحب تھے جو ہمیں بتا رہے تھے کہ جب تک اس ہمارے ملک کے اندر، پاکستان کے اندر، یعنی ہم جس ملک میں ہیں اس کی بات نہیں کر رہے، یہاں تو جسٹس ہے، انصاف ہے، قانون کی بالادستی ہے، اس ملک کی بات کر رہے ہیں جس کو ہم چھوڑ کے آئے ہیں، پاکستان. تو وہاں جب تک انصاف نہیں ہوگا، وہاں اس وقت تک وہ ملک نہ تو آگے چل سکتا ہے بلکہ اس کی بربادی ہے. تو خدا کے لیے جو سابق اقتدار ہیں، اس میں جو بھی سابق اقتدار ہیں، ان کو چاہیے، سوچنا چاہیے کہ یہ ملک ہے تو وہ اقتدار میں ہیں، وہ اقتدار جو ہے ان کے پاس رہے گا اس وقت تک جب ملک ہوگا. جب ملک ہی نہیں ہوگا تو اقتدار کے وہاں کہاں حکومت کس کے اوپر کریں گے. تو خدا کے لیے سوچئے، اور اس جو فحاشی کا سیلاب چلا آ رہا ہے اور اس قسم کے جو اسکینڈل نکل رہے ہیں، یہ جو منشیات کا دھندا کرنے والے ہیں، جو قوم کے نوجوانوں کو غلط طریقے کے اوپر لے کے جا رہے ہیں، ان کو منشیات کے اوپر لگا رہے ہیں، تو یہ تو قوم کا آنے والی جنریشن کو ختم کر رہے ہیں. تو ان کا بندوبست کریں اور اس کے ملک کو جو ہے صحیح ترقی کی طرف لے کے جائیں. ملک جب تک معاشی طور پہ مضبوط نہیں ہوگا اس وقت ہم آگے مزید ترقی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی نصر ہو. پاکستان زندہ باد.